نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، ایک مسئلہ یہ بھی زیر بحث آتا ہے کہ کیا امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دوست اس چیز کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے کم از کم سورۃ الفاتحہ کی قرات کی جائے۔ اب اس مسئلے میں احادیث میں کیا ہے، صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں، تابعین کا کیا عمل ہے، یہ باتیں بعد میں ہیں، لیکن قرآن پاک اس مسئلے میں کیا کہتا ہے تو ہم ذرا قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ناظرین، جمہور سلف و خلف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے قرات خلف الامام کو واضح واشکاف اور آشکارا فرمایا ہے، اور اس بارے میں صاف اور ناطق حکم صادر فرمایا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے امام کا وظیفہ، امام کا کام الگ بتایا ہے اور مقتدی کا الگ بتایا ہے۔ اب اس آیت کے متعلق بعض دوستوں کے اپنی آرائے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیت میں صاف آ گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا لہ، غور سے سنو، وانصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے رحم کیا جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جب اتری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر ہے اللہ کے حبیب پر جب قرآن اترتا ہے تو اللہ کے حبیب قرآن سناتے سکھاتے کسے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قرآن پاک سمجھایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام میں ظاہری بات ہے صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ شان ہے، تمام صحابہ یعنی ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن ان میں بعض کو جزوی یعنی وہ فضیلتیں حاصل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تم قرآن کریم ان 4 حضرات سے سیکھو۔ ان میں پہلا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل۔ اب پہلا نام کس کا آتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، کہ قرآن سیکھنے میں یعنی قرآن کو مہارت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے آ رہا ہے، اور ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہدایت کو اور حکم کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ بہرحال اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عبداللہ ابن مسعود جو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سے کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی آیت نہیں جس کا شان نزول مجھے معلوم نہ ہو۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھا رہے ہیں، چند آدمی پیچھے قرات کر رہے ہیں امام کے پیچھے۔ اب دیکھیں، وہی موقع ہے، امام پڑھ رہا ہے، پیچھے قرات کی جا رہی ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو، اور پھر یہی آیت پڑھتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تفسیر ابن جریر میں یہ چیز ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت، اس میں مسئلہ صاف آ رہا ہے، اور صحابہ کرام اس چیز کو کہاں یعنی اس کو فٹ کر رہے ہیں یا کہاں سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ نماز کے متعلق ہے اور جماعت کی نماز کے متعلق ہے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے درجے کے مفسر مانے جاتے ہیں، ان کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعائیں کی ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تفسیر ابن کثیر میں وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الاعراف کی جو آیت ہے اس کا شان نزول فرضی نماز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ اپنے اعتبار سے بڑے شان والے صحابی ہیں اور قرآن پاک میں مہارت بھی رکھتے ہیں، مفسر بھی ہیں۔ اس آیت کو یوں سمجھتے ہیں، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تفسیر مظہری میں وہ بھی، ان کے ساتھ بھی کوئی لوگوں نے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ پیچھے قرات کرتے ہیں، ان کو یہی ڈانٹتے ہیں کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم عقل و دانش سے کام لو؟ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ناظرین کرام، ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں جو الفاظ واضح ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے یعنی توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو۔ صحابہ کرام جو اللہ کے حبیب کے شاگرد ہیں،
اللہ کے حبیب کی صحبت میں رہے ہیں، اللہ کے حبیب سے قرآن کو سیکھا، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھا، وہ بھی اس آیت کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے، اور صحابہ بھی اس وقت منع کرتے ہیں جب امام کے پیچھے قرات کی جا رہی ہے، اس وقت صحابہ منع کر رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس کے متعلق صحابہ کرام کا خود کیا عمل ہے، احادیث میں کیا ہے، تابعین کا کیا عمل ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا۔ صحیح آگاہی کے لیے صحیح آگاہی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔